بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا اسٹنگ، اس میں سے میں چند الفاظ پڑھا لیتا ہوں اس والے لیسن میں سے. اسٹنگ کے معنی ڈنک، اور یہاں پر مراد ہے چوری، ٹھگی. یہاں پر مراد ہے اسٹنگ سے کیا؟ جیسے مچھر کا ڈنک ہوتا ہے، یہ اس طریقے جانوروں کا ڈنک ہوتا ہے، ڈنک مار دیتے ہیں، دیٹ از اسٹنگ. اور یہ بطور ورب بھی یوز ہوتا ہے، ڈنک مارنا. یہاں پر مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ چوری اور ٹھگی. جی. اسٹنگ آف سالٹ ان اے وونڈ، اسٹنگ آف سالٹ ان اے وونڈ، یا a pinch of salt in a wound. a pinch لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، زخم پر نمک، زخم پر نمک. There was a sting of sarcasm in his voice. اس کی آواز میں طنز کی جھلک یا طنز کا نشتر تھا. اس کی آواز میں یعنی اس کے بات کرنے کے انداز میں طنز کا ڈنک تھا. لفظی ترجمہ تو ہو گیا کیا؟ طنز کا ڈنک تھا، یعنی کہ طنز کی جھلک تھی یا طنز کا نشتر تھا. To take the sting out of somebody's، کس کے معنی، کس کا پروننسیشن؟ sarcasm. There was a sting of sarcasm in his voice. To take the sting out of somebody's words، اپنی بات سے سخت یا کٹیلی بات واپس لینا. To take the sting out of somebody's words، اپنے الفاظ میں سے ڈنک کو باہر نکالنا، یعنی اپنے الفاظ کی کٹھورتا کو، سخت پن کو، کٹیلے پن کو کم کرنا، اس کو ختم کرنا. To sting، سیکنڈ تھرڈ فارم stung، ڈنک مارنا، کراری ضرب یا کٹیلی بات کہنا. He was stung by their criticism، اس کو ان کی تنقید سے چبھن ہوئی. He was stung، اس کو ڈنک لگا. by their criticism، ان کی تنقید سے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ان کی تنقید سے چبھن ہوئی اور تکلیف ہوئی. They launched stinging attack on government، انہوں نے حکومت پر سخت باتیں کی، یا حکومت پر انہوں نے سخت حملے کیے. سخت حملے کیے کا مطلب یہ ہے کہ باتوں کے حملے کیے، یعنی ایسی باتیں کہیں جو کیا کہتے ہیں جلانے اور کیا کہتے ہیں ڈنک والی تھی، یعنی کہ سخت اور سست باتیں کہی ان کو. They launched stinging attack on government، انہوں نے حکومت پر سخت تنقید کری، سخت باتیں کری، حکومت کو سخت بات کہی. My eyes are stinging from smoke، میری آنکھوں میں دھوئیں سے جلن ہو رہی ہے، چبھن ہو رہی ہے. میری آنکھ میں دھواں وغیرہ آنکھ میں چلا جائے تو آپ کی آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ بھی اسٹنگ لفظ سے اس کو تعبیر کر سکتے ہیں. بہرحال یہ کچھ تعبیرات، کچھ استعمال ہو گئے اسٹنگ لفظ کے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. کیشیئر، کیش سے معاملہ کرنے والا، پیسے کی لین دین کرنے والا. کیشیئر، کیش کا معاملہ کرنے والا، پیسے کیش لینے دینے والا. جو کاؤنٹر پر بیٹھا ہوتا ہے بینک وغیرہ میں کیشیئر، وہ آپ سے کیش لے رہا ہوتا ہے، کیش آپ کو دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں. ٹو پیل آف یا ٹو پیل اوے، چھلکا چھیلنا، کسی چیز کے لیبل کو کھولنا. موبائل پہ جیسے اگر کوئی لیبل لگا ہوا ہے، لیبل کو آپ اتاریں تو پیل آف. پیل دا پلاسٹک آف، پلاسٹک لگی ہوئی ہے اگر کسی سامان پر، آپ کہیں گے پلاسٹک کو اتار دو تو آپ بولیں گے کیا؟ پیل دا پلاسٹک آف یا پیل دا پلاسٹک اوے. ٹھیک ہے جی. گرل، جالی. پیل دا پلاسٹک آف، پیل آف دا پلاسٹک ایسے ہی بول سکتے ہیں، ایسے بھی جائز ہے. پیل آف دا پلاسٹک یا پیل اوے دا پلاسٹک. گرل، جالی. چیک، جو پیسے والا چیک ہوتا ہے اس کی اسپیلنگ یہ ہوتی ہے برٹش انگلش میں، اور یہ مستعمل بھی ہے. چیک، جو پیسے والا چیک ہوتا ہے. ٹو گرل، بھوننا، کباب کرنا. گرلڈ چکن ہوتا ہے نا، گرلڈ چکن، بھنا ہوا چکن، وہ جالی سی ہوتی ہے، اس پہ رکھ کے جو ہے اس کو کوئلے وغیرہ پر رکھ دیتے ہیں، پھر وہ جو ہے آپ کا بھون رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں گرل کرنا. ٹو گرل، بھوننا، کباب کرنا. ہیئر یو آر، یہ رہا، یہ لو، یہ ہم نے پہلے پڑھا.
ٹھیک ہے, کوئی چیز دیتے وقت آپ بولتے کیا, ہیئر یو آر یا ہیئر یو گو, یہ رہا یہ لہو, یہ لو. ٹو پاس تھرو, کسی راستے یا سڑک سے ہو کر گزرنا. ٹھیک ہے, ٹو پاس تھرو, کسی راستے یا سڑک سے ہو کر گزرنا. ڈیزرٹڈ, خالی, سنسان, ویران. ڈیزرٹ, صحرا, جنگل, بیابان. ٹو ڈیزرٹ somebody, کسی کو بے یار و مددگار چھوڑنا, طلاق دینا. ٹو ڈیزرٹ a place, کسی جگہ کو چھوڑنا, ترک کر دینا. ٹو ڈیزرٹ something for something, ایک چیز کو دوسری چیز کی خاطر چھوڑ دینا. ٹو ڈیزرٹ something for something, ایک چیز کو دوسری چیز کی خاطر چھوڑ دینا. if something deserts you, اگر کوئی چیز تمہیں چھوڑ دے. چلے, his courage seemed to desert a moment, ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لمحے کے لیے ہمت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. if something desert you, کبھی کبھی کوئی چیز بھی آپ کو چھوڑ دیتی ہے, اس کی تعبیر, اس کی مثال نیچے ہے. his courage seemed to desert a moment. ٹھیک ہے, his courage seemed to desert him for a moment. اس کی ہمت نے اس کا ایک لمحے کے لیے ساتھ چھوڑ دیا تھا, یعنی اس کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ بس کام تمام ہو گیا, اب نہیں ہو پائے گا مجھ سے. کریج جو ہے, ہمت جو ہے ختم ہو گئی تھی. ڈیزرٹڈ اسٹریٹ, سنسان گلی. دس از وائی یا دس واز وائی, اسی لیے یا اسی لیے. دس از وائی, یہ پریزنٹ کے لیے. دس واز وائی, یہ پاسٹ کے لیے. یہی وجہ تھی کہ, دس واز وائی, یہی وجہ تھی کہ. ٹو فیل یور پاکٹ, جیب چھو کر محسوس کرنا. ہوتا نا بعض دفعہ کہ آپ چھو کر جیب محسوس کرتے پہ موبائل کہاں گیا. ٹو فیل یور پاکٹ, جیب چھو کر محسوس کرنا. ٹو مٹر ٹو somebody, بڑبڑانا. منی ڈزنٹ گرو آن ٹریز, پیسے پیڑ پر نہیں اگتے. منی ڈزنٹ گرو آن ٹریز, پیسے پیڑ پر نہیں اگتے. بس یہیں تک یاد کر لیں اس میں سے, باقی کل ملا کر اس کا ترجمہ کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسٹنگ لیسن کی آدھی ووکیبلری کل ہو گئی تھی, آدھی باقی ہے, اس کو پورا کر لیتے ہیں پہلے. جی, ٹو بی آن دا سیفر سائڈ, احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھنا. سیف, جو سائیڈ زیادہ سیف ہو اس سائیڈ پر رہنا. ٹو بی آن دا سیفر سائیڈ, جو سائیڈ, جو پہلو, جو طرف زیادہ سیف ہو اس طرف رہنا, اس طرف ہونا. مثال کے طور پر ایک کام کو کرنے میں خطرہ بھی ہے اور خطرے سے بچنے کا پہلو بھی ملحوظ ہے, تو آپ وہ کام کریں جس میں احتیاط کا پہلو آپ ملحوظ رکھیں. تو اس طرح کے کام کرنے کو یا اس طرح سے کام کرنے کو کیا کہتے ہیں, اور اس طرح آپ کے اقدامات کو کیا کہیں گے آپ؟ یو آر بینگ آن دا سیفر سائڈ, اور یو آر آن دا سیفر سائڈ. مثال کے طور پر آپ کو کنفیوژن ہے کہ 4 لیسن دیے گئے تھے کہ 5 لیسن دیے گئے تھے, سمجھ میں نہیں آ رہا, یاد نہیں آ رہا کہ 4 لیسن دیے گئے تھے یاد کرنے کو پچھلے کے یا 5. تو آپ کیا کریں, 5 یاد کر لیں. 5 یاد کرنے میں آپ کو کیا ہے, سیف سائڈ پر ہیں آپ. 5 یاد کرنے میں آپ کیا ہیں, سیف سائڈ پر ہیں. تو آپ نے احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھتے ہوئے, سیف رہتے ہوئے آپ نے 5 یاد کر لیے کہ چلو اگر 4 بھی ہوا ہمارا ایکسٹرا 1 یاد ہو جائے گا, آگے کام آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے. جی, ٹو بی آن دا سیفر سائڈ, سیف سائڈ بھی بول سکتے ہیں اور اس کو کمپیریٹیو ڈگری میں سیفر سائڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹو بی آن دا سیف سائڈ ایسے بھی بول سکتے ہیں, اور ٹو بی آن دا سیفر سائڈ, جو زیادہ سیف ہو سائڈ, پہلو, طرف, اس پر آپ ہوں. ٹو بی آن دا سیف سائڈ یا ٹو بی آن دا سیفر سائڈ.
احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھنا، یہ احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی کام کرنا. جسٹ ٹو بی آن دا سیفر سائڈ، صرف یا محض احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھنے کے لیے. یہ یہاں پہ تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا سا ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ چاہیں تو اس کو صحیح کر کے اس طریقے سے لکھ لیں، جسٹ ٹو بی آن دا سیفر سائڈ، محض احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھنے کے لیے یا رکھتے ہوئے. جسٹ ٹو بی آن دا سیفر سائڈ، محض احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھتے ہوئے یا محض احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھنے کے لیے. جولی خوشکن، جولی موڈ اچھا خوشگوار موڈ، جولی موڈ اچھا موڈ، اچھا مزاج، اچھا خوشگوار موڈ. پیومنٹ بغلی راستہ، کھڑنجا، فٹ پاتھ. پیومنٹ جو ہوتا ہے، سڑک ہوتی ہے ایک تو مین سڑک ہو گئی، مین سڑک کے راستے ایک چھوٹے سے ایک وہ بنا دیتے ہیں نا سڑک، جس پہ پیدل چلنے والے چلتے رہتے ہیں یا سائیکل سوار جس پہ چل لیتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ پیومنٹ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ پیومنٹ. بغلی راستہ، کھڑنجا، فٹ پاتھ. ٹو پیو سم تھنگ ود سم تھنگ، کسی سطح زمین کو اینٹ پتھر وغیرہ سے چھپا دینا. ٹھیک ہے، ٹو پیو سم تھنگ ود سم تھنگ، کسی سطح زمین کو اینٹ پتھر وغیرہ سے چھاپ دینا، یا یہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹھیک کر دینا اس طریقے سے. ٹو پیو دا وے فار somebody something، یہ ہم نے پڑھ ہی لیا پہلے. راہ ہموار کرنا، حالات سازگار بنانا تاکہ اچھے سے سو سکیں. ٹو پیو دا وے فار somebody something، راہ ہموار کرنا. آ رہی کسی کو نیند؟ دا روڈ ٹو ہیل از پیوڈ ود گڈ انٹینشن. The road to hell is paved with good intention. The road to hell، جہنم کا راستہ، is paved، وہ ہموار کیا گیا ہے، with good intention، اچھے ارادوں سے. اچھے ارادے جہنم کے راستے ہموار کرتے ہیں. یہ ایک محاورہ ہے یا یہ ایک کہاوت ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف نیک نیتی جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی. صرف آپ ارادے نیک کر لیں، اعمال کچھ نہ کریں تو وہ کافی نہیں ہوتے. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. آپ نیت کر لیں کہ بھئی آج سے میں 5 وقت کی نماز، تہجد، چاشت، اشراق، اوابین سب پڑھوں گا، اور نیت کر کے سو گئے. نیت کر کے آپ سو گئے جی، اور پھر اس کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ نے کہا نہیں آج تو رہنے دیجئے، کل سے پکا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ایسے کام چلے گا؟ یہ جو آپ کی گڈ انٹینشن ہے یہ آپ کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ جی، سمجھنے کے لیے ایگزامپل. دا روڈ ٹو ہیل از پیوڈ ود گڈ انٹینشن، اچھے ارادے جہنم کے راستے ہموار کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ صرف نیک نیتی کافی نہیں ہوتی. ٹو اسٹوپ، اسٹاپ نہیں، اسٹوپ، ٹو اسٹوپ ڈاؤن، جھکنا، اپنے لیول سے نیچے اترنا. ٹو اسٹوپ ڈاؤن، جھکنا، اپنی سطح سے نیچے آنا. مثال کے طور پر the doorway was so low that he had to stoop. دروازے کا راستہ اتنا نیچا تھا کہ اس کو جھکنا پڑا. The doorway was so low، دروازے کا راستہ اتنا نیچا تھا that he had to stoop، کہ اس کو نیچے جھکنا پڑا، اس کو بینڈ ہونا پڑا، تب داخل ہونا پڑا. To stoop so low as to do something، اخلاقاً گرنا، نیچ حرکت کرنا. She was unwilling to believe anyone could stoop so low as to steal a ring from a dead finger، یا from a dead body's finger، dead man's finger لکھا ہوا ہے. She was unwilling to believe، وہ یہ بات ماننے پر راضی نہیں تھی کہ anyone could stoop so low، کہ کوئی شخص اتنا نیچے گر سکتا ہے. to steal a ring، کہ وہ انگوٹھی چرا لے. from a dead man's finger، ایک مردہ آدمی کی انگلی سے.
وہ اس بات کو ماننے پر راضی نہیں تھی کہ کوئی شخص اتنا گر جائے گا کہ کسی مردہ شخص کی انگلی سے انگوٹھی چرا لے گا. ٹھیک ہے، وہ یہ بات ماننے پر راضی نہیں تھی کہ کوئی شخص اتنا گر جائے گا کہ مردہ شخص کی ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی چرا سکتا ہے یا چرا لے گا. آرڈینری معمولی، غیر اہم، بے وقعت. آرڈینری معمولی، اور ایکسٹرا آرڈینری غیر معمولی، نمایاں، حیرت انگیز، ممتاز. عام لوگ، عام جنتا، آرڈینری پیپل. ٹھیک ہے، اور آرڈینری بولے تو کامن، جیسے سب ہوتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے، آرڈینری اسٹوری، ایک عام کہانی، کوئی زیادہ دلچسپی والی نہیں، ایک عام کہانی. اور ایکسٹرا آرڈینری جو خاص ہو، جو اس آرڈینری میں سے اٹھی ہوئی ہو، ایکسٹرا ہو، ممتاز ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایکسٹرا آرڈینری. ہی از این ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی. وہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے، وہ ایک نمایاں شخصیت ہے، ایک ممتاز شخصیت ہے. عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ عام لوگوں سے اٹھ کر ہے، عام لوگوں سے فوقیت والی ہے. جی 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 جی، ایسا ہی سمجھ لیجئے. آرڈینری معمولی اور بے وقت، ایکسٹرا آرڈینری غیر معمولی، نمایاں، حیرت انگیز، ممتاز. جسٹ ایز، جیسے ہی، جسٹ ایز جیسے ہی، جس طرح. جسٹ ایز آئی لیفٹ دا آفس اٹ began ٹو رین. جسٹ ایز آئی لیفٹ دا آفس، جیسے ہی میں آفس سے نکلا، اٹ began ٹو رین، بارش شروع ہو گئی. جسٹ ایز اٹ از امپاسبل ٹو اگری ود می ان دا سیم وے ٹو اگری ود یو. جس طرح آپ کا مجھ سے اتفاق رکھنا مشکل ہے، اسی طرح میرا بھی آپ سے متفق ہونا مشکل ہے. جسٹ ایز اٹ از امپاسبل فار یو ٹو اگری ود می، جسٹ ایز اٹ از امپاسبل فار یو ٹو اگری ود می ان دا سیم وے، ٹھیک اسی طریقے سے، ٹو اگری ود یو، یعنی اٹ از امپاسبل فار می ٹو اگری ود یو، میرے لیے بھی آپ کے ساتھ متفق ہونا ناممکن ہے. آپ مجھ سے متفق نہیں ہو پا رہے ہیں تو ٹھیک اسی طریقے سے، جس طریقے سے آپ مجھ سے متفق نہیں ہو پا رہے ہیں، میں بھی آپ سے متفق نہیں ہو پا رہا ہوں. جی، ٹو سوب، ایس او بی، سوب، سیکنڈ تھرڈ فارم سوبڈ، سسکیاں بھر کے رونا. ہی سوبڈ آؤٹ ہز ٹربلز، اس نے اپنی پریشانیوں کو روتے ہوئے کہا. اس نے اپنی پریشانیوں کو روتے روتے یا روتے ہوئے کہا. ٹو سوب یور ہارٹ آؤٹ، غم کی وجہ سے رو رو کر دل باہر نکال لینا، یعنی کہ غم کی وجہ سے بہت زیادہ رونا. ٹو سوب یور ہارٹ آؤٹ، بہت زیادہ رونا غم کی وجہ سے. ٹو اسٹیپ ون سائڈ اور اسائڈ، سائڈ ہونا کنارہ ہونا. اسٹیپ اسائڈ، کنارے ہو جائیے، ایک طرف ہو جائیے. ٹو گرنٹ، غرانا، بڑبڑانا، خنزیر کے بولنے کی آواز کو گرنٹ بولتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرنا. اگر کوئی شخص گرنٹ کر رہا ہے مطلب یہ کہ بہت خراب اور بیکار لہجے میں بڑبڑا رہا ہے، یہ مطلب. ہپ کولا، ہپ کولا. فیئرس، خونخوار، پرجوش، غضب. فیئرس، فیئرسلی، غضبناک طریقے سے، خونخوار طور پر. ٹو کریپ، سیکنڈ تھرڈ فارم کریپٹ، ان کے ساتھ بھی استعمال ہے اور آؤٹ کے ساتھ بھی. چپکے سے اندر گھسنا یا باہر نکلنا. ٹو کریپ ان یا ٹو کریپ آؤٹ، یہ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ چپکے سے کلاس میں اندر گھس آئے، ہی کریپٹ انٹو دا کلاس روم. تو اسٹیڈی، ثابت قدم، مضبوط، پختہ، جمع ہوا. اسٹیڈی، ثابت قدم، مضبوط، پختہ، جمع ہوا. انسٹیڈی، غیر مستحکم، متزلزل. چلتے ہوئے کسی کے قدم ڈگمگا رہے ہیں تو وہ انسٹیڈی ہے. ہی از واکنگ انسٹیڈیلی. اور اگر کوئی شخص
کیا کہتے ہیں ثابت قدمی سے چل سکتا ہے، قدم اس کے ڈگمگا نہیں رہے ہیں، تو ہی کین واک اسٹیڈیلی. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اس کے لفظی معنی. اب اگر کوئی کام آپ جو ہے استحکام کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی جاب استحکام کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی کام استحکام کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں انسٹیڈی. ٹو اسٹیڈ، اچھا جی، اسٹیڈ فاسٹ ملا کر لکھا جاتا ہے یہ پورا. اسٹیڈ فاسٹ ثابت قدم، اسٹیڈ فاسٹ ثابت قدم. اور اسٹیڈ فاسٹ نیس لگا دیتے ہیں تو ثابت قدمی. اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. may Allah grant us steadfastness، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اسٹیڈ فاسٹ ثابت قدم. ٹو ریمین اسٹیڈ فاسٹ ثابت قدم رہنا. ہیسلی یعنی کہ کوئکلی بہت جلدی. ہیسلی آپ نے پڑھا ہے حی علی الصلاۃ، اس کا ترجمہ کیا پڑھا ہے؟ ہیسن ٹو پریئر، ہیسن ٹو پریئر. یہی تلفظ کر رہے ہیں اس کا یا کچھ اور کر رہے ہیں؟ شن نہیں ہے وہ، ہیسن، ہیسن، ہیسن ٹو پریئر. ہیسلی بہت جلدی. پرہیپس آئی اسپوک ہیزلی، شاید میں جلدی بول گیا. پرہیپس آئی اسپوک ہیزلی، شاید میں جلدی بول گیا یا جلدی میں نے بول دیا. ٹو ہیسن جلدی کرنا، جلد بازی کرنا. ہیسٹی جلد باز، جلد بازی میں کیا ہوا. پرہیپس آئی واز ٹو ہیسٹی ان ریجیکٹنگ ہز آفر، شاید میں اس کی پیشکش کو ٹھکرانے میں جلد بازی کر گیا یا میں نے بہت جلدی سے کام لے لیا. زندگی کے سفر ہیسلی کلائمبرز، ہیسلی کلائمرز ہیو سڈن فالز، جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. ہیسٹی کلائمر، ہیسٹی کلائمرز ہیو سڈن فال. کلائمر چڑھنے والا، سی ایل اے نہیں ہے اس میں، کلیمرز. ہاں ٹھیک ہے، کلیمر کے معنی بھی چڑھنے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیسٹی کلیمرز ہیو سڈن فال. کلیمر کے معنی بھی چڑھنے کے آتے ہیں، کلائم کے معنی بھی چڑھنے کے آتے ہیں. ہیسٹی کلیمرز ہیو سڈن فالز، جلد بازی کا کام، یعنی جلدی جلدی چڑھنے والے جو شخص ہوتے ہیں، جلدی جلدی اگر آپ چڑھیں تو گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. ٹو گو آؤٹ آف سائٹ نظر سے اوجھل ہو جانا. ٹو گو آؤٹ آف سائٹ نظر سے اوجھل ہو جانا. آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، نظر سے اوجھل دماغ سے اوجھل، نظر سے اوجھل ذہن سے اوجھل. آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ یعنی نظر سے اوجھل ذہن سے اوجھل. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جب آپ کی نظر سے دور چلی جاتی ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے آپ کے ذہن سے بھی نکل جاتی ہے. لیکن اگر کوئی چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے تو بار بار وہ آپ کے دماغ میں آتی رہے گی. تو ایسے موقع پر آپ بولتے ہیں کہ بھائی اس کو ہٹاؤ، دفع کرو یار اس کو. آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، یہ نظر سے جائے گی تو ذہن سے بھی بات نکلے گی یہ، ورنہ اٹ ہیز آکوپائڈ مائی مائنڈ، میرے دماغ پر اس نے قبضہ کر لیا ہے. ٹو ہولڈ آؤٹ یور ہینڈ یور آرم یور پام، بڑھانا، اپنا ہاتھ بڑھانا، بازو بڑھانا، ہتھیلی بڑھانا. ٹھیک ہے، ہولڈ آؤٹ، ہولڈ آؤٹ جیسے آپ کا ہاتھ ایسے ہے آپ ایسے کریں، ہولڈ آؤٹ. ٹھیک ہے، ہولڈ آؤٹ یور ہینڈ یور آرم اور یور پام. ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس پر ڈنڈی کھا سکیں. بچپن میں آپ کیا کرتے تھے ایسا. زید پٹائی ہوئی آپ کی کبھی کہ نہیں؟ شرف حاصل ہوا کبھی پٹائی ہونے کا؟ الحمدللہ. جہاں جہاں وہ لکڑیاں اور چھڑیاں لگی ہیں آپ کو، وہاں وہاں جہنم کی آگ نہیں لگے گی، اس کے علاوہ میں لگ جائے گی. اب اگر کوئی اسپیس ایسا ہے جسم پر جہاں پر نہیں لگی ہو تو ابھی لگوا لیں، فائر پروف ہو جائے گی آپ کی باڈی. جی اس سے فائر پروف اگر کسی کو اپنی باڈی بنوانی ہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ آج ٹیچرس ڈے ہے، آج ہی لگوا لیں. جاوید صاحب کو، جاوید صاحب بڑے آدمی ہیں، توبہ توبہ. آج ٹیچرس ڈے ہے، آج لگوا لیں آج، تاکہ جو ہے فائر پروف ہو جائے آپ کی باڈی. ٹیچرس ڈے میں سبھی طلبہ بچوں کو اپنی تہنیات
اور ترحیبات اور کیا کہتے ہیں تحفجات پیش کرتے ہیں. جی ٹیچر کو پیش کرتے ہیں طلبہ. آپ دیکھ لیں اسٹوڈنٹس جو ہیں سلام و دعا کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں کیا کہتے ہیں نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں, دعاؤں سے نوازتے ہیں ٹیچر کو. اور جو صالحین ہیں ان میں سے, جو طلبہ ان میں سے صالحین ہیں, وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آتے ہیں, خالی ہاتھ نہیں دیتے ہیں دعائیں. جی اس میں بھی آپ جو ہے تیار نہیں ہیں. نہیں بھائی, یہ تو رسم و رواج کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ. نہیں تو یہ غلط بات ہو گئی نا. ایک دن تو ٹیچر کو سکون سے سانس لینے دے, مٹھائی وٹھائی کھانے دے. چلیں کتاب پوری کرنی ہے ابھی ہمیں. دا اسٹنگ, ڈنک, اور یہاں پر مراد ٹھگی, مراد یہاں پر ٹھگی. The little old man looked nervously over his shoulder. چھوٹے قد کا بوڑھا آدمی looked nervously پریشان ہو کر دیکھ رہا تھا over his shoulder اپنے کاندھے پر. یعنی ایسے بار بار ایسے کر کر کے دیکھ رہا تھا, پریشانی کے عالم میں تھا اور بار بار ایسے شولڈر پر سے ایسے دیکھ رہا تھا. یعنی پیچھے کوئی آ رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھنے کے لیے وہ ایسا کر رہا تھا. Is there anybody watching me? کیا کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے؟ He thought to himself وہ خود ہی خود میں سوچ رہا تھا. He walked into the bank وہ ایک بینک میں داخل ہوا. And went up to the cashier اور کیشیئر کے پاس گیا. He gave the cashier a check اس نے کیشیئر کو ایک چیک دیا. And waited for a few moments اور چند لمحات انتظار کیا. The cashier clicked some keys on his computer keyboard کیشیئر نے اپنے کمپیوٹر کی کی بورڈ پر کچھ کیز یعنی کمپیوٹر کی جو کیز ہوتی ہیں اس کو کلک کیا, یعنی کمپیوٹر پہ کچھ انٹری وغیرہ کری, دیکھا, چیک ویک کیا اور اس میں اندراج کیا. He studied the screen in front of him اپنے سامنے اسکرین کو اس نے غور سے دیکھا. Studied غور سے دیکھنا, معائنہ کرنا, مطالعہ کرنا سب معنی. اپنے سامنے والی اسکرین کو یعنی کیشیئر نے غور سے دیکھا. Then he peeled off 3 notes from a large bundle of 100 rupee notes پھر اس نے peeled off 3 notes اس نے 3 نوٹس کو چھیل کر نکالا. چھیل کر نکالنا یہ تعبیر ہے یہاں پر, مطلب یہ کہ ایک بڑے بنڈل میں سے جہاں پر کئی سارے نوٹ تھے اس میں سے 3 نوٹ ایسے ایسے کر کے نکالے. From a large bundle of 100 rupee notes 100 روپے کے نوٹوں میں سے 100 روپے کے نوٹوں کے ایک بڑے بنڈل میں سے اس نے 3 نوٹ نکالے. And handed them through the grill to him اور اس جالی میں سے وہ پیسے اس آدمی کو یعنی اس لٹل اولڈ مین کو, اس بوڑھے چھوٹے آدمی کو دے دیے. یہاں تک بات آ گئی سمجھ میں؟ معافی مشکل؟ اوکے. Here you are, Mr. Thomas, said the cashier. Have a nice day. کیشر نے کہا مسٹر تھامس یہ لیجئے. Here you are, یہ لیجئے. Have a nice day. آپ کا دن خوشگوار گزرے, آپ کا دن اچھا گزرے. مسٹر تھامس nodded his thanks. مسٹر تھامس نے یا جناب تھامس نے سر ہلا کر شکریہ ادا کیا. سر ہلا کر nodded his thanks. جی آپ ایسے کریں یا ایسے کریں, ٹھیک ہے, یا جس طریقے سے بھی, یا ایسے کریں. تو انہوں نے اپنا شکریہ جو ہے سر ہلا کر دیا. He put the 3 notes into his jacket pocket. انہوں نے مسٹر تھامس نے تینوں نوٹ رکھ لیے اپنے جیکٹ کی پاکٹ میں. And left the bank اور بینک سے نکل پڑے, بینک چھوڑ دیا یعنی بینک سے نکل پڑے. He began to walk down the street towards the bazaar. He began to walk down the street towards the bazaar. وہ بازار جانے والی گلی, بازار کی طرف جانے والی گلی میں چلنے لگے. He began to walk وہ چلنے لگے. Down the street گلی میں, towards the bazaar بازار کی طرف جانے والی گلی میں وہ چلنے لگے. But to get to the bazaar he first had to pass through some deserted streets. لیکن انہیں
بازار تک پہنچنے کے لیے, بازار تک جانے کے لیے, بٹ ٹو گیٹ ٹو دا بازار, بازار تک جانے کے لیے. یہاں پر جانے کے لیے گیٹ لفظ کا استعمال کیا ہے. واضح رہے کہ گیٹ لفظ کو گو کے بجائے جانے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, اور آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہاں کب آئے, آنے کے لیے بھی اور جانے کے لیے بھی گیٹ لفظ کا استعمال کرتے ہیں. آپ یہاں کب آئے, when did you get here, when did you get here. میں یہاں 10 بجے آیا, I got here at 10, I got here at 10. تو کہیں جانے کے لیے, کہیں آنے کے لیے گیٹ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہاں کب آئیں گے, when will you get here, ایسے آپ پوچھ سکتے ہیں, when will you get here. اچھا جی, but to get to the بازار, لیکن بازار تک پہنچنے کے لیے, بازار تک جانے کے لیے, he first, انہیں پہلے, had to pass, گزرنا تھا, through some deserted streets, کچھ سنسان گلیوں سے. لیکن بازار تک جانے کے لیے انہیں پہلے کچھ سنسان گلیوں سے گزر کر جانا تھا. This was why he looked a little frightened. اسی وجہ سے وہ تھوڑے خوف زدہ تھے, اسی وجہ سے مسٹر تھامس خوف زدہ تھے. Soon a big man and a pretty young woman joined Mr. Thomas on the road. جلد ہی ایک بڑا آدمی, یعنی کیا کہتے ہیں, طویل الجثہ اور قوی الہیکل آدمی, a big man, ایک بڑا آدمی, and a pretty young woman, اور ایک خوبصورت نوجوان عورت, joined Mr. Thomas on the road, وہ سڑک پر مسٹر تھامس کے ساتھ شریک ہو گئی, یعنی وہ بھی اس سڑک پر چلنے لگیں, یہ بھی چل رہے تھے, وہ بھی سڑک پر چلنے لگی, یعنی وہ بھی سڑک پر آ گئیں. اچھا جی. They walked beside him for some distance. They walked beside him for some distance. They walked beside him. وہ یعنی کہ وہ دونوں walked چلنے لگے, beside him اس کے برابر میں, یعنی مسٹر تھامس کے برابر میں, for some distance کچھ دور تک. وہ کچھ دور تک, کچھ مسافت تک, کچھ دور تک ان کے ساتھ چلے. And he began to get a bit worried. اور وہ یعنی مسٹر تھامس تھوڑا پریشان اور متفکر ہونے لگے. began to get a bit worried, تھوڑا پریشان ہونے لگے. مسٹر تھامس slowed down. مسٹر تھامس نے اپنی رفتار کم کر لی. The big man and the pretty woman soon passed him. وہ بڑا آدمی اور وہ خوبصورت عورت soon passed him, وہ جلد ہی اس کے پاس سے گزر گئے, یعنی وہ گزر کر آگے پہنچ گئے. And then disappeared, اور پھر غائب ہو گئے. round a corner, ایک کونے کے پاس, ایک کونے کے گرد جو ہے وہ غائب ہو گئے, یعنی وہ لوگ چلے گئے, نظر سے اوجھل ہو گئے. مسٹر تھامس felt his pocket. مسٹر تھامس نے اپنی جیب کو چھو کر محسوس کیا. and heaved a sigh of relief, اور سکون اطمینان کا سانس بھرا کہ پیسے جو ہیں ابھی بھی جیب میں تھے. ٹھیک ہے, جیسے موبائل آپ کا کبھی کبھی آپ کو خطرہ ہو جاتا ہے کہیں گر تو نہیں گیا, پھر آپ دیکھتے پھر کرتے چلو شکر ہے. I have to be careful, he muttered to himself. He muttered to himself, وہ اپنے آپ سے پھسپھسایا, اپنے آپ سے بڑبڑایا. I have to be careful, مجھے احتیاط برتنی ہوگی. Money doesn't grow on trees, پیسے پیڑ پر نہیں اگتے. As Mr. Thomas walked along, جب مسٹر تھامس چل رہے تھے, یعنی اس راستے پر چل رہے تھے, راستے پر رواں دواں تھے. He began to feel safer, وہ محفوظ محسوس کرنا, انہیں محفوظ محسوس ہونے لگا, یا وہ محفوظ محسوس کرنے لگے. And he started to whistle a jolly tune, اور وہ ایک خوشکن سر کی سیٹی بجانے لگے, یعنی میری بج نہیں رہی زنگ لگ گیا سیٹی پر, یعنی جس طریقے سے خرامہ آپ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سیٹی بجانے لگ جائیں. بجا لیتا ہے کوئی آپ میں سے؟ ہاں, اسی طریقے سے آپ بجانے لگ گئے مسٹر تھامس بھی. Suddenly Mr. Thomas saw a piece of paper. اچانک مسٹر تھامس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا. saw a piece of paper, کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا. lying, پڑا ہوا. on the pavement, بغلی راستے پر یعنی فٹ پاتھ پر. He stopped to have a closer look, وہ رکے. to have a closer look, قریب سے دیکھنے کے لیے. He stopped to have a closer look, وہ قریب سے دیکھنے کے لیے رکے. Ha, he cried,
ارے واہ، وہ چلائے. ہاں، اٹ از مائی لکی ڈے، نو ڈاؤٹ. اس میں کوئی شک نہیں، یہ میرا لکی ڈے ہے. مسٹر تھامس پکڈ اپ دا پیس آف پیپر. مسٹر تھامس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا. بٹ اٹ واز ناٹ این آرڈینری پیس آف پیپر ایٹ آل. لیکن یہ ہرگز کوئی معمولی کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا. اٹ واز اے 100 روپی نوٹ. یہ 100 روپے کا ایک نوٹ تھا. جسٹ ایز ہی واز پٹنگ دا نوٹ انٹو ہز پاکٹ. جیسے ہی وہ اس نوٹ کو اپنی پاکٹ میں رکھ رہا تھا، مسٹر تھامس لکڈ اپ. مسٹر تھامس نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھا؟ مسٹر تھامس لکڈ اپ اینڈ سو. مسٹر تھامس نے اوپر دیکھا، اوپر نظر کی تو دیکھا. لکڈ اپ اینڈ سو، اوپر نظر کی اور دیکھا. لک بولتے ہیں انگلش میں اچانک آپ کی نظر پڑ جانا. لک بولتے ہیں انگلش میں کس کو؟ دیکھنے کو. لیکن دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے نظر پڑ جانا، بغیر اختیار کے کوئی چیز دیکھ لینا. اس کو بولتے ہیں کیا؟ لک. اور سی ہوتا ہے اختیار سے کسی چیز کو دیکھنا. تو یہاں پر ترجمہ چونکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں تو آپ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، مسٹر تھامس کی نظر پڑی تو دیکھا. مسٹر تھامس نے اوپر نظر کری تو دیکھا. کیا دیکھا؟ دا پریٹی ینگ وومن، اس خوبصورت عورت کو، کمنگ بیک، واپس آتے ہوئے، ٹورڈز ہم، اس آدمی کی طرف. دا پور وومن واز کرائنگ، وہ بیچاری عورت رو رہی تھی. واٹ از اٹ مائی ڈیئر؟ آس مسٹر تھامس. کیا بات ہے بچے، یا کیا بات ہے میرے پیارے؟ آس مسٹر تھامس، مسٹر تھامس نے پوچھا. فیلنگ سوری فار دا پریٹی وومن، اس خوبصورت عورت کے لیے، خوبصورت عورت پر ترس کھاتے ہوئے. ٹو فیل سوری فار somebody، کسی پر ترس کھانا. آئی ہیو لوسٹ 100 روپیز، میرے 100 روپے کھو گئے ہیں. سوبڈ دا وومن، اس عورت نے رو کر کہا. آئی ہیڈ اٹ ان مائی ہینڈ، میرے ہاتھ میں ہی تھے. بٹ آئی مسٹ ہیو ڈراپڈ اٹ، لیکن ضرور میں نے کہیں گرا دیے. آئی مسٹ ہیو ڈراپڈ اٹ، لیکن میں نے ضرور کہیں گرا دیے. ہائی لائٹ کر لیں اس تعبیر کو. میرے ہاتھ میں پیسے تھے لیکن ضرور مجھ سے کہیں گر گئے، یا میں نے کہیں گرا دیے. دا پور وومن سوبڈ اینڈ سوبڈ، وہ عورت، وہ بیچاری عورت مسلسل روتی رہی. سوبڈ اینڈ سوبڈ، روتی رہی اور روتی رہی، یعنی مسلسل روتی رہی. کم کم سیڈ مسٹر تھامس، ارے مسٹر تھامس، سیڈ مسٹر تھامس، مسٹر تھامس نے کہا. ڈونٹ کرائی، رو نہیں. ہیئرز یور 100 روپی نوٹس، یہ رہے آپ کے 100 روپے کے نوٹ. اینی ہینڈڈ ہر دا نوٹ، اور اس نے اس کو وہ نوٹ جو ہے دے دیا. وہ نوٹ ہی ہیڈ فاؤنڈ، جو انہوں نے پایا تھا، جو اس نے پایا تھا، آن دا پیومنٹ، فٹ پاتھ پر. اینڈ ہی ہینڈڈ ہر دا نوٹ، اور اس نے اس عورت کو وہ نوٹ جو کہ اس نے فٹ پاتھ پر پایا تھا سپرد کر دیا. ٹھیک ہے، دے دیا. Good morning, this is Anisa calling from the زندگی کی اچھا جی، ہو گیا یہ والا پیج پورا. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ پیج. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مشکل تو نہیں ہے؟ اوہ تھینک یو کائنڈ سر، رحم دل، کائنڈ سر، رحم دل جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ. کرائڈ دا وومن، اس عورت نے رو کر کہا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. آئی فاؤنڈ اٹ جسٹ اے مومنٹ اگو، سیڈ مسٹر تھامس شائلی. مسٹر تھامس نے شرماتے ہوئے، شرمیلے لہجے میں کہا. ابھی ملے تھے مجھ کو. آئی فاؤنڈ اٹ جسٹ اے مومنٹ اگو، بس ابھی ملے تھے مجھ کو. اف اٹ از یورس، آپ کہیں اگر، دین یو مسٹ ہیو اٹ، تو آپ لے لیجئے. اف اٹ از یورس دین یو مسٹ ہیو اٹ، اگر یہ آپ کے ہیں، دین یو مسٹ ہیو اٹ، تو آپ ضرور رکھ لیں اس کو. ہی اسمائل سویٹلی ایٹ دا وومن، اور وہ کیا کہتے ہیں، میٹھے لہجے میں عورت کی طرف مسکرائے. اینڈ شی اسمائل بیک ہم، اور وہ بھی ان کی طرف مسکرائی. دین شی وینٹ اوے، اور پھر وہ چلی گئی. مسٹر تھامس had hardly taken 2 steps more when he saw the big man coming towards him along the pavement. مسٹر تھامس نے بمشکل ہی 2 قدم اور لیے ہوں گے، تبھی he saw the big man، اس نے بڑے آدمی کو دیکھا، coming، آتے ہوئے، towards him، ان کی طرف، along the pavement، اسی فٹ پاتھ پر.
The big man was looking down. وہ آدمی, وہ بڑا آدمی بھی نیچے ہی دیکھ رہا تھا as he walked, جب وہ چل رہا تھا. It was clear, یہ بات واضح تھی, that he was looking for something, کہ وہ کوئی چیز تلاش کر رہا ہے. یہ والی تعبیر دیکھیں, مسٹر تھامس had already taken 2 steps more when he saw the big man. مسٹر تھامس نے ابھی 2 قدم مزید لیے, بمشکل ہی مزید 2 قدم لیے ہوں گے کہ تبھی تبھی مسٹر تھامس نے ایک بڑے آدمی کو اپنی طرف اسی فٹ پاتھ پر آتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے, راستے پر, along the pavement, راستے پر, along the street, گلی پر, گلی میں, گلی سے, اس طرح یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں. اچھا جی, میں ابھی سویا ہی تھا, میں بمشکل سویا تھا کہ تبھی مجھ کو جگا دیا, تبھی مجھ کو اس نے جگا دیا. کیسے بولیں گے؟ I had hardly fallen asleep when I was woken up. ٹھیک ہے, when I was woken up, تو میں سویا ہی تھا کہ جگا دیا گیا. اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. I had hardly fallen asleep, ابھی میں بمشکل سویا ہی تھا. when he came and woke me up, کہ وہ آیا اور اس نے مجھے جگا دیا. ٹھیک ہے جی, مسٹر تھامس اسٹیپڈ ٹو ون سائڈ, مسٹر تھامس ایک طرف کو ہو گئے, اینڈ اسٹوڈ ان دا ڈور وے آف اے ہاؤس, اور ایک گھر کے راستے میں, گھر کے راستے کے دروازے میں کھڑے ہو گئے. ڈور وے آف اے ہاؤس, گھر کے راستے کے دروازے میں کھڑے ہو گئے. جسٹ دین, تبھی, a window of the house opened, گھر کی کھڑکی کھلی, and a man with a great black mustache, اور ایک آدمی with a great black mustache, بڑی کالی مونچھوں والا, ایک آدمی, بڑی کالی مونچھوں والے آدمی نے popped his head out, اپنے سر کو باہر نکالا. popped his head out, اپنے سر کو باہر نکالا. The man with the mustache shouted at the big man, بڑی مونچھوں والا آدمی اس بڑے آدمی پر چلایا. Hello there, ارے او مسٹر, ارے او جناب, I saw you pass by a few moments ago, میں نے آپ کو کچھ لمحے پہلے یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا. I also saw a note drop from your pocket, میں نے یہ بھی دیکھا تھا, میں نے ایک نوٹ کو آپ کی جیب سے گرتے ہوئے بھی دیکھا تھا. I also saw a note drop from your pocket, میں نے آپ کی جیب سے ایک نوٹ کو بھی گرتے ہوئے دیکھا تھا. But that little old man, لیکن یہ چھوٹا بڑاؤ, standing in the doorway, جو راستے میں کھڑا ہوا ہے, یہ picked up the note, اس نے وہ نوٹ اٹھایا, and gave it to a pretty woman, اور اس خوبصورت عورت کو دے دیا. The big man looked very angry, وہ بڑا آدمی, آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر تصویر نظر آ رہی ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ جن کے پاس زیروکس ہے ان کو کالی نظر آ رہی ہوگی, لیکن بہرحال the big man looked very angry, بڑا آدمی بہت غصے میں دکھ رہا تھا. He came forward slowly, وہ دھیرے سے کیا کہتے ہیں قریب آیا, آگے بڑھا, and stood in front of Mr. Thomas, اور مسٹر تھامس کے سامنے آ کر کھڑ گیا. مسٹر تھامس کے سامنے آ کر کھڑ گیا, یعنی کھڑا ہو گیا. Oh dear, said Mr. Thomas to himself, ارے یار, مسٹر تھامس نے اپنے آپ سے کہا, what shall I do now, اب کیا کروں میں. Did you pick up a note and give it to a woman, کیا تم نے نوٹ اٹھایا اور اس عورت کو دیا. Growled the big man, بڑا آدمی اس پر غرایا. Yes, yes, replied Mr. Thomas, جی ہاں مسٹر تھامس نے جواب دیا. But I don't want any trouble, لیکن میں کوئی پریشانی نہیں چاہتا. Here is the note, یہ لو ایک نوٹ. And Mr. Thomas handed the big man one of his own 100 rupee notes, اور مسٹر تھامس نے اس بڑے آدمی کو اپنے 100 روپے کے نوٹوں میں سے ایک نوٹ دے دیا. The big man took the note, بڑے آدمی نے وہ نوٹ لیا, grunted, بڑبڑایا, and then stood with his great big hands on his hips, اور اپنے
بڑے بڑے ہاتھوں کو اپنے کولے پہ رکھ کر ایسے کھڑا ہو گیا. He looked very fierce indeed. وہ بہت غضبناک دکھ رہا تھا یقیناً. وہ یقیناً بڑا غضبناک دکھ رہا تھا. مسٹر تھامس crept out of the doorway. مسٹر تھامس اس راستے سے چپکے سے باہر نکلے and walked unsteadily. اور لڑکھڑاتے قدموں سے چلنے لگے. But very hastily. لیکن بہت جلدی جلدی. لڑکھڑاتے ہوئے چلنے لگے لیکن جلدی جلدی چلنے لگے. But very hastily down the street. گلی میں. He soon disappeared. وہ جلدی غائب ہو گئے. Towards the bazaar. بازار کی طرف. وہ جلدی بازار کی طرف غائب ہو گئے. When Mr. Thomas had gone out of sight. جب مسٹر تھامس نظر سے اوجھل ہو گئے. The pretty woman returned. تو وہ خوبصورت عورت لوٹ آئی. She came up to the big man. وہ اس بڑے آدمی کے پاس آئی and held out her palm. اور اپنے ہتھیلی کو آگے بڑھایا. The big man put 20 rupees in her palm. اس بڑے آدمی نے 20 روپے اس کے ہتھیلی پر رکھ دیے. Then the man with the mustache came out of his house. پھر وہ مونچھ والا آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا. And the big man gave him 20 rupees too. اور بڑے آدمی نے اس کو بھی 20 روپے دے دیے. We'll meet again tomorrow, said the big man with a broad smile. بڑے آدمی نے بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا We'll meet again tomorrow. کل پھر ملاقات ہوگی. Then off he went down the road. پھر وہ روڈ سے چلا گیا. ہاں کیا ہو گیا؟ گروپ تھا جی، یہ ٹولہ تھا. ٹولہ